अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाजरीन, भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जमान की जानिब से गुस्ताखाना बयान सामने आया है, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमान काफ़ी गम और गुस्से का शिकार हैं। अरब ममालिक ने तो बायकॉट इंडिया की मुहिम भी चला दी है, जबकि कुवैत, सऊदी अरब और मिस्र में बायकॉट इंडिया मुहिम जारी है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के कई शहरों में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज और हंगामा राई की जा रही है, जिसकी वजह से 1500 से ज़ायद मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं और कई मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि जब पाकिस्तान में किसी मंदिर पर कोई हमला किया जाता है या किसी हिंदू के साथ ज्यादती करने की कोशिश की जाती है, तो तमाम मुसलमान हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ी होती है। तो क्या अब वहाँ पर मौजूद, हिंदुस्तान में मौजूद इंडियंस का ये हक नहीं बनता कि वो वहाँ के मुसलमानों के साथ खड़े हों, हक और सच का साथ दें? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन में। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से उनके एक तर्जुमान की जानिब से गुस्ताखाना बयान सामने आया है। इस वक्त पूरी दुनिया अरब ममालिक समेत गम और गुस्से का शिकार है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज़ादी इज़हार राय तो जायज़ है, लेकिन यहाँ जब देखा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पे वो बात कह दी जाती है कि जो करनी बनती नहीं। जब हम इधर अपना मीडिया की स्टडीज़ पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि थ्योरीज़ हैं जो अप्लाई होती हैं, नॉर्मेटिव थ्योरीज़, उनमें बात ये की जाती है कि अथॉरिटेरियन थ्योरी है, सरकार के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, ये बातें, इसके आगे नहीं जाना। फिर एक सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबल थ्योरी होती है जिसके मुताबिक आपको ख़ुद ख्याल करना होता है कि आपने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। ठीक, आप पावर में हैं, आपका इमेज है और आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे 1 करोड़ 1.5 करोड़ मुसलमान जो हैं उनकी दिल आज़ारी होगी, तो ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए। अब जबकि आपने कर दिया है और उसका भरपूर जवाब आ रहा है, तो बेहतर तो यही है कि ख़ुद को किसी मसले में फंसाने से पहले इसकी सामने आकर माफ़ी मांगी जाए उन तमाम मुसलमानों से जिनकी दिल आज़ारी हुई है। जब पाकिस्तान में मौजूद किसी मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है इंतहा पसंदों की जानिब से या किसी हिंदू के साथ ज्यादती की जाती है, तो तमाम मुसलमान पाकिस्तान के उसके साथ खड़े होते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं। लेकिन अब जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जब वहाँ पे मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। आपको नहीं लगता इस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले जो हमारे इंडियंस हैं, हमारे इंडियंस भाई हैं, उनको भी मुसलमानों का साथ देना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए? देखिए जी, ये बिल्कुल आपने एक वैलिड पॉइंट दिया है। वहाँ पे जितने भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं उनका साथ इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। ठीक है, जब पाकिस्तान में रही बात, आपने पाकिस्तान में बात की, तो मुझे होश संभाले हुए और कुछ भी नहीं, कुछ 10 साल लगा लें, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि हमें सुनने को मिला हो कि पाकिस्तान में कभी किसी मंदिर को गिराया गया है या कभी इसको बंद किया गया है। नॉट एट ऑल। चिन्योट में 3 मंदिर हैं, ठीक है, उनको वो बहुत टाइम से बंद हैं, उनको लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ किया जाता है। वहाँ पे लोग जाते हैं, खुशी से शूट करते हैं, अच्छा लगता है, हमें खुद अच्छा लगता है जाके देखना, उनके कल्चर को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अगर हमें उनसे प्यार है तो इतना बड़ा कॉरिडोर बना के दिया उनको, सिख कम्युनिटी के लिए। हिंदुस्तान से हमें देखिए, ये रिलेशन कायम करने के लिए कुछ पाना होता है, कुछ खोना होता है। उनको इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि वो स्टैंड नहीं दे रहे उनके लिए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जमान ने गुस्ताखाना बात की है, उनका एक गुस्ताखाना बयान सामने आया है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा वारफ़ान अल्लाह का ज़िक्र है कि मेरे नबी का जो ज़िक्र है ना हमेशा बुलंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये कि जो सुनने में आया बहुत अफसोस की बात है ये, और जैसे अरब ममालिक ने या दूसरे जो इस्लामी ममालिक ने उनकी चीज़ों का बाइकआउट किया, ऐसे ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान के अदारों को चाहिए कि इनकी चीज़ों का बाइकआउट करें। इनके मुकम्मल तौर पे इनका जो है ना इनके साथ जो सफारतखाना तल्लुकात हैं उनको भी जो है ना मुकम्मल तौर पे जो सील किया जाए, कि ताकि इनके, क्योंकि ये इंतहा पसंद ऐसी कोई घटिया कौम है ना, ये बार बार ऐसी एक्टिविटी करते हैं, बार बार ऐसा ये मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं। ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान में रह के जो हमारे दूसरे
مذہب کے لوگ یہاں پہ، اگر ہم ان کو حقوق دے سکتے ہیں تو وہ کیا مسلمانوں کو حقوق نہیں دے سکتے؟ تو اس پہ جو ہے نا فوراً پہ بھی جیسے کہ نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے عرب ممالک نے جو ہے اس کو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کو جتنا اس کی مزاحمت کی جائے نا اتنی ہی کام ہے، اس سے زیادہ اس کی مزاحمت کی جائے۔ جو عرب ممالک ہے جیسے مصر، کویت اور سعودی عرب، ان سب نے نا انڈیا کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چلا دی ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال فی الحال نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں یہ سراسر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، کیونکہ اس نے کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو یہ نواز شریف گورنمنٹ ہے یا شہباز شریف گورنمنٹ ہے یہ انڈیا کے خلاف بات نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے انڈیا میں بزنس وغیرہ ہیں، اسی لیے پاکستان کے جو اگر یہ خان صاحب ہوتے تو یقیناً سٹیپ لیا جاتا۔ پاکستان میں کسی موجودہ مندر کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے، اسے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے یا کسی ہندو کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے تو جو مسلم لوگ ہیں وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کے خلاف جب انڈیا میں احتجاج ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا اس صورتحال میں بھی انڈینز کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور صحیح بات کا، حق بات کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں، اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ڈیموکریٹک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کہ وہاں مائنورٹیز میں ہی بے شک ہوں لیکن ایک ہیوج نمبر میں ہیں اور ان کے رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، اس کا خیال کرنا آپ پر لازم ہے۔ تو یہ تو آزاد سوچ کی بات ہے نا، جو حق بات کی جانب آپ کو مادہ کرتی ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، چاہے آپ ہندو ہوں، لیکن چونکہ آپ کے مذہبی پیشوا کی یا آپ کے رہنما کی، یہ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا جو ان سب سے بالا تر ہے، تو ایسا لازمی ہوگا کہ ہندو کمیونٹیز سے بہت سے لوگ جو کہ امن چاہتے ہیں اور حق بات کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں وہ ضرور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح سے جو ان کے بیانات ہیں کہ ہم مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہیں یا اپنے ان کے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ سامنے آئے بھی ہیں۔ دیکھیں، لاسٹ ٹائم کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں مندر پہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا، تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس چیز کی بہت مخالفت کی تھی اور جن لوگوں نے ایسا کام کیا تھا ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا تھا، اور پاکستان کی عوام نے بہت ان کو پروموٹ بھی کیا تھا کہ اگر وہ ہندو ہیں تو ہمارا فرض ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری، ہم ان کو جتنا ہو سکتے ان کا فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو ایسے ہی ان کو بھی چاہیے کہ جو مسلمان ہمارے وہاں پہ مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی جو ضرورتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے مذہب کے اس کی بھی پاسداری کریں۔ اچھا، جب پاکستان میں موجود کسی مندر کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پاکستان میں رہنے والے کسی ہندو کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو پاکستان کے رہنے والے جو تمام مسلمان ہیں وہ اس کے حق میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں بات کریں انڈیا کی تو انڈیا میں یہ گستاخانہ بیان سامنے آنے کے بعد جب وہاں پر مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے تو وہاں کی پولیس نے مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دی، ان کے خلاف مقدمات درج کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس صورتحال میں ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں؟ بالکل، سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے کچھ ہندوستان کے کچھ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن میں تمیز ہے اور وہ اپنے اسلام کے دائرے میں، جیسے ہمارا اسلام، ہم اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے مذہب کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو ان کو بھی چاہیے کہ اسلام کے خلاف جو بات ہوتی ہے وہ اس پر سخت ایکشن لے اور سختی سے عمل کروائیں۔ بالکل حق بات جو ہے وہ دیکھی جائے تو صاف سی بات ہے، اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کے ساتھ یا کوئی بھی سکھ مذہب ہے، کوئی بھی کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے لیے بیسٹ ایگزامپل یہی دی جا سکتی ہے کہ تھوڑے دن پہلے جیسے سدھو موسے والے کا قتل ہوا تو انڈیا کے علاوہ انڈیا سے زیادہ میجورٹی پاکستان نے ان کے دکھ میں شریک کیا، ان کے ساتھ جو ہے اپنے یعنی کہ سٹوریز وغیرہ لگا کے دکھ کا اظہار کیا۔ جب مسلمان جو ہے وہ سکھ کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہندوؤں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ان کے ظاہری بات ہے ایک بہت غلط چیز ہے، ایک مسلمانوں کے بالکل اپوزٹ خلاف چیز ہے، تو یہ اس کے لیے غلط چیز ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے مسلمانوں کو، کیا ہندوؤں کو بھی اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ عرب ممالک نے انڈیا بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی ہے لیکن پاکستان میں کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا گیا، کیا کہیں گے، کیا بائیکاٹ کرنا اس مسئلے کا حل ہے؟ جی، بائیکاٹ کرنے کا اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنا خارجی تعلقات جو ہیں آپ کے وہ آپ بہتر کرتے ہیں، کس لیے کہ کیونکہ آپ کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور ڈیفنس کے طور پر آپ کو بینیفیشیل ثابت ہو،
اب آپ نے کسی کا اکانومیکلی یا مورلی بائیکاٹ کرنا شروع کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دور رس نتائج نکلیں گے. ایٹ دی اینڈ جب ان کی پروڈکٹس نہیں بکیں گی، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا اپنے خود میں بھی اور باہر اپنی پروڈکٹس کے ساتھ بھی، تو جب اس کو نقصان ہوگا تو اس کی حکومت کو کچھ ہوش آئے گی. یہاں تو ہماری گورنمنٹ کو ساتھ دینا چاہیے نا. اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کے طور پر سب کو پتہ ہے، اور وہ جو کہ بکی چکی ہوئی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بیان نہیں دے سکتے کہ وہ پل بھر میں تولا پل بھر میں ماسے والا ان کا حساب ہے، ان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بکے لوگ ہیں، بیگرز کانٹ بھی چوزرز، ان کا یہ حال ہے، یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. امریکہ ابھی ان کو ہڈی ڈال دے تو انہوں نے انڈیا کے خلاف پتہ نہیں ایٹم بم بھی چھوڑ دیں. امریکہ ابھی ان کو کچھ کہہ تو بے شک انڈیا کے پاؤں پڑ جائیں. تو یہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ بھی اس چیز کو وہ ایکشن لے گی، اور جتنی بھی چیزیں پاکستان میں سیل ہو رہی ہیں ان کو مکمل طور پہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بلکہ پاکستان کی عوام بائیکاٹ کرے گی، تاکہ جو ایسے لوگ ہیں یہ جرت بھی نہ کرے دوبارہ ایسا کام کرنے کی. اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے پاکستان کی عوام سے بہت سارے لوگوں سے بہت سارے لوگوں میں شدید غصہ ہے اس چیز کو لے کے کہ یہ جو کام ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے. اس کے خلاف جلد سے جلد جتنی ہو سکے نا یہ لوگ بھی ان کے خلاف بھی کارروائی چاہیے، اور جن لوگوں نے ان کی پاسداری کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا اس مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے تو یہ کہنا نارمل سی بات ہے کہ چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا، لیکن جب ہم عالمی منڈی کی نظر سے دیکھیں نا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. فار ایگزامپل اگر وہ اپنی چیزیں کسی دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں تو وہاں وہ ایک کوئی چھوٹی مقدار میں نہیں بہت بڑی مقدار میں جاتے ہیں. اگر وہ ممالک ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جو مالی خسارہ ہوگا. تو اس سے جو ہے ان کی گورنمنٹ پہ بھی پریشر ہوگا، اور وہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف بھی وہ ایکشن. سننے میں آیا کہ اس کی جو تھی نا رکنیت وہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن ہم رکنیت نہیں چاہتے، ہم اس کو چاہتے ہیں اس کو سزا دی جائے تاکہ کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بھی بندہ بولنے سے پہلے نہ سوچے. بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بائیکاٹ تو انہوں نے کشمیر کا بھی کیا ہوا تھا، بائیکاٹ تو انہوں نے اور بھی بڑی چیزوں کا کیا ہوا تھا. لیکن بائیکاٹ تو حل نہیں ہے. یہ عالمی سطح پر اس چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے تاکہ اس کا کوئی حل نکلے. کشمیر ابھی تک کیا جی نقشے میں ڈال دیا جی، یہ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا چلو جان چھوٹی 4 دن، یہی کہہ سکتے ہیں وہ ایک دوسرے کو. بائیکاٹ کوئی حل نہیں ہے. اس کا باقاعدہ طور پر ایک ان کا ریفرنس ہونا چاہیے، عالمی میڈیا پہ آنا چاہیے، وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے ان کو، تاکہ اس مسئلے کا کوئی پراپرلی حل نکلا جا سکے. ڈے بائی ڈے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ مارے جا رہے ہیں لوگ بہت زیادہ سارے. تو جان اتنی قیمتی ہے ان کو نہیں لگتا نا، جانیں بہت زیادہ قیمتی ہیں جو کہ ان کو اب نہیں لگتا کہ نہیں قیمتی. یہاں پہ اگر ان کو اتنی رسپیکٹ دی جا رہی ہے ہر چیز کے لحاظ سے، تو ان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ مسلمان کمیونٹی بہت زیادہ ہے، جو کہ انہوں نے کبھی، ہم نے تو نہیں کبھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی کسی مندر پہ حملہ کیا ہو. تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے.